بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اسلام آباد سے بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر اس نظر سے ہے کہ یہ عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان کے عوام کی فتح ہے۔ اب ہوا یہ کہ حکومت ہوائی فائر کر رہی تھی، بلاول، پیپلز پارٹی، سب سے زیادہ تو اس وقت جو اس پوری آئینی ترمیم کے اوپر اور آئینی عدالت کے اوپر پھدک رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بھلا کیوں؟ ان کو یہ لگتا ہے، ان کو شاید کسی نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ آپ آئینی ترمیم کروائیں گے تو بلاول ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا، تو وہ شہباز شریف اور وہ زیادہ دوڑ لگا رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں میں زیادہ آپ کے وہ کر سکتا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں آپ کے زیادہ کر سکتا ہوں۔ اب اس سلسلے میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں، انہوں نے دعویٰ کیا جی فضل الرحمان صاحب نے اصولی طور پہ اتفاق ہو گیا، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ وہ بہت ساری باتیں کی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات تھی مولانا صاحب کے ساتھ، جس میں حامد رضا صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے حال ہی میں قاضی صاحب کہ ان کے اوپر بڑی سوالات اٹھتے رہے ہیں کہ ان کا قاضی صاحب کے رشتہ داروں کے ساتھ چیمبر مشترکہ ہے تو وہ کھل کے بات نہیں کرتے یا اپنی وکالت بچاتے ہیں، تو انہوں نے اس بار کھلی عدالت میں کہا کہ صاحب ہمیں اختلاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بینچز میں نہ بیٹھیں۔ پھر قاضی صاحب نے جب یہ حوالہ دیا میں ججز کا فیصلوں کا پابند نہیں ہوں، میں تو صرف آئین کا پابند ہوں، کہا نہیں حضور جب تک ان فیصلوں کو تبدیل نہیں کر دیں گے تو فیصلے اپنی جگہ پہ ٹھیک رہیں گے، تو آپ یہ بھاشن نہ دیں۔ اب مولانا صاحب کے ساتھ طے کیا پایا ہے؟ اصل خبر یہ ہے، آپ کو میڈیا کے اندر بار بار خبریں ملیں گی کہ مولانا صاحب مان گئے ہیں بہت سارے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ مولانا آئینی ترمیم کے اوپر تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں کچھ چیزیں ہوں لیکن 25 اکتوبر سے پہلے نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا تھا، میں ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مولانا صاحب ترمیم کے حوالے سے بات درست ہے، ایون آئینی عدالت کے اوپر بھی ٹھیک ہے، اور عمران خان بھی شاید آئینی عدالت کے اوپر مان جائیں، لیکن فی الحال جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ریفارمز لے کے آنا یا جوڈیشری کے ہاتھ بٹانا، نہیں۔ اس وقت ہے قاضی فائز عیسیٰ کو نوازنا، اس وقت ہے سپریم کورٹ کے پر کاٹنا، جسٹس منصور علی شاہ کو مفلوج کرنا اور سپریم کورٹ کے ججز کو سبق سکھانا، اس لیے کوئی کھڑا نہیں تھا۔ اب ہوا کیا؟ آج جو تحریک انصاف جو ہے وہ جب مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں تو مولانا صاحب سے ان کی بات چیت جب ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے وفد نے ان کو کہا کہ موجودہ صورتحال میں جو آئینی عدالت ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور حکومت کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ آئینی عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ کو لایا جائے، اور قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے تو تحریک انصاف کو تباہ و برباد کیا، تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے جائے نا، ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے، تو قاضی فائز عیسیٰ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگے گی۔ ان کو صرف مسئلہ ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہونی چاہیے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا نمبر پورا ہونا چاہیے، ان کو یوں کنسرن ان سے نظر آتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین دلایا ہے یا گارنٹی دی ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر، یعنی جو حکومت اس وقت کرنا چاہ رہی ہے، ہم اپنا کندھا اس حکومت کو نہیں دیں گے کہ یہ آپ کے خلاف استعمال کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی ایکسٹینشن کو نہیں مانتا، نہ کسی ادارے کے سربراہ کو ایکسٹینشن دیں گے۔ اب پھر بات وہی ہے جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو دونوں نے مل کے کیا، جو ان کے لیے اب قاضی صاحب بہتر تو ہے کہ سامان سمیٹے نکلے، اس سے زیادہ اپنے عہدے پہ رہتا ہوا کوئی شخص، پتہ نہیں یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے کہ عوام کی نظروں میں جس طرح سے وہ گرے ہیں، جس طرح وہ غیر مقبول ہیں، جس طرح لوگ ان کے مطلب میں نے کل بھی کہا تھا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر برا مانا، میں نے کامنٹس دیکھے جی آپ نے کیوں کہا ہے کہ وہ جو بیکری والا معاملہ ہوا ہے کہ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے اس کے اوپر کیا، لیکن ایک بات تو قاضی صاحب کو سوچنی چاہیے نا، آپ کے ساتھ ہوا ہے تو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے، یعنی کس لیول پہ آپ نے لوگوں کو لے گئے ہیں، آپ نے کس طرح عدالت کو چلایا ہے، آپ نے اپنے عہدے کا استعمال کس طریقے سے کیا ہے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ کسی نے تو قاضی فائز عیسیٰ کی توہین یا بے عزتی کی ہے، یہ قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اب اگلی بات جو ان کے لیے پریشانی کی ہے، ایک تو مولانا صاحب نے ان کو یہ گارنٹی دی کہ ہم یہ کریں گے، نمبر 2 جو اس وقت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر نیک نیتی یا ریفارمز لے کے آنا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا مسودہ ہو یا حکومت ترمیم لے کے آئے؟ نہیں، ترمیم اپوزیشن لے آئے، یہی تھا نا کہ متفقہ ہونی چاہیے،
پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی ہم تو چاہتے ہیں جی سب کو کنسنسس کے ساتھ آن بورڈ ہو. تو فی الحال جو مولانا صاحب ہیں اور پی ٹی آئی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی مل کے آئینی ترامیم کا مسودہ تیار کرے گی, ایک ڈاکومنٹ تیار کرے گی, اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو, اور مولانا صاحب کی جماعت سے سینیٹر جو کامران مرتضیٰ ہیں ان کو. اور یہ جو مسودہ ہوگا یہ اپوزیشن کا مسودہ ہوگا. اب جب وہ لے کے آئیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی جو نیک نیتی ہے وہ اس میں کتنی ہے, اور حکومت ترامیم کرنا چاہتی ہے یا حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو نوازنا چاہتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آج سے 1 مہینہ رہ گیا قاضی صاحب کا, اور قاضی صاحب یوں فیصلے کر رہے ہیں جیسے ان کے پاس پیچھے 1 صدی بچی ہوئی ہے. اندازہ کیجئے قاضی صاحب نے 11 وجوہات بتائیں جسٹس منیب صاحب کو کمیٹی سے نکالنے کی. اس میں ایک یہ ہے کہ وہ ڈس ریسپیکٹ کیا, بھلا کس کو؟ جسٹس منصور کو نہیں کیا, قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں کیا, ایڈ ہاک ججز کو. وہ جو جسٹس طارق مسعود صاحب کہتے تھے ایک تو یہ انسانی حقوق کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, اور مظہر عالم میاں خیل کو, یعنی قاضی صاحب کو سپریم کورٹ کا سینئر جج, سٹنگ جج اس کی زیادہ نہیں ہے, ایڈ ہاک ججز زیادہ پیارے ہیں, اور ان کو 1100 کیسز تک آپ نے کیوں کنفائن کر دیا ہے؟ یعنی فوجداری آپ نے یہی کہا تھا نا کہ ججز اس لیے لے کے آ رہے ہیں. قاضی صاحب کو تو نمبر چاہیے. اب پرابلم کیا ہے, قاضی صاحب نے جو ابھی 25 اپنے نوٹیبل اچیومنٹس بتائی ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا. ایک تو قاضی صاحب کی میں ختم نہیں ہوتی, ہر چیز میں میں, اور یہی وہ کرتے ہیں اس میں عدالت کے اندر. حضور نے جو قبلہ نے 25 بتائی ہیں اپنی اچیومنٹس کہ فلاں یہ تھا, ایک تو ان کے تانے نہیں ختم ہوتے, میسوجنسٹ بات ہو جائے گی میں وہ کہنے لگا تھا. تو انہوں نے یہ اپنا نوٹیبل اچیومنٹ نہیں بتائی کہ میں نے عین الیکشن سے پہلے پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت سے بلے کا نشان چھینا, پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا جو ووٹ کا حق ہے وہ مارا, اور میں کسی نہ کسی طریقے سے سلیکشن انجینئرنگ کا پارٹ بنا, اور میں نے پروٹیکٹ کیا. یہ بھی نہیں بتایا کہ سکندر سلطان راجہ نے پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے میں کردار ادا کیا, اور میں نے اس کے دستے شفقت رکھا. میں نے کہا اس کی عزت کرو, اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں. اب باقی ساری باتیں کی, 11 وجوہات, جی میں نے وہ کر دیا, یوں نکالا, یہ وجہ ہے, فلاں وجہ ہے. اصل بات یہ ہے, ایک عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ جس جگہ نوکری کریں, جاب کریں, کوئی بھی کام کریں, آپ کا جو باس ہے نا وہ بہت کمپیٹنٹ ہو. یہ میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں. بھلا کیوں؟ وہ کمپیٹنٹ ہوگا تو آپ کی کمپیٹنس کو اپریشیٹ کرے گا, آپ کو انسیکیور نہیں کرے گا. اگر وہ نالائق ہوا, انکمپیٹنٹ ہوا, تو اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے آپ کی لائکی کھا جائے گا, اور آپ کی کمپیٹنس کو بھی وہ انکمپیٹنس میں کر دے گا, کیونکہ اس کی اپنی انسیکیورٹی ہوگی. اب جسٹس منیب قابل جج ہے, میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. آگے چلتے ہیں. ساری باتوں کا جواب دیا. بھائی جسٹس منصور شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے رکھو, فل کورٹ میٹنگ بلا لو, فل کورٹ بینچ کے سامنے, لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی, وہ میں کیوں نہیں بلا رہا. اس پہ متی اللہ جان یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ کمیٹی بلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, کیونکہ اکثریتی ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں. پھر وہ فواد چوری کہہ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ اجلاس تب ہی بلائیں گے جب 5-6 جج ان کی مرضی کے سپریم کورٹ میں لگا دیے جائیں گے. اور قاضی صاحب پھر وہ میں والی بات فرما رہے تھے, میں نے سپریم کورٹ کے لیے جو کچھ کیا وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ نے یہ کیا, پاکستان کی سپریم کورٹ کو آپ نے بے توقیر کیا, آپ نے کیا کچھ کیا, کیا اس پہ کہا جائے. اور پھر فرمایا منصور شاہ صاحب کو کہ آپ کا خط میرے پاس پہنچنے سے پہلے صحافیوں کا, آپ بھی تو یہی کیا کرتے تھے جب بندیال صاحب کو خط لکھا باقی کو, تو میڈیا کو پہلے جاری کیا کرتے تھے, اور پھر ان کو کہا کہ آپ کمیٹی میں شامل ہو جائیں اور بلا تعطل کارروائی. حضور دیکھے تو صحیح, آپ جیسے بہت سارے لوگ آئے, سب کو طاقت پہ گھمانڈ تھا, جنرل مشرف بھی مکے لہراتا تھا, پھر وہ اس کوچے سے یوں نکلے بس. اور یہ وقت دیکھے گا, اس دنیا میں جو کچھ آپ کے ہوتے ہوئے ہوا ہے, آپ خاموش رہے ہیں, لیکن آپ کا کردار اور آپ کا مقام کیا ہوگا اس پہ چیخے گی دنیا, تاریخ چیخے گی. آپ نے اپنا قد کیا اس پہ کہا جائے, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.